بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ کہ اگر پوری اسلامی فکر کو ایک واقعہ میں بیان کرنا ہو تو اس کے لیے یہ کافی ہے۔ اس میں کتنے ہی ایسے نمایاں اور امتیازی پہلو ہیں جو فکر اسلامی کا نچوڑ ہے۔ مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو ایسی دعائیں کہ جن کے بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ابا جان ان دعاؤں کا پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ میرا اللہ انہیں پورا کر کے دکھائے گا، اور اپنے قاتل کے بارے میں بتانا کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا، لیکن حاکم وقت اور اس وقت کی دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہونے اور دیگر صحابہ کرام کے اصرار کے باوجود اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے پر آمادہ نہ ہونا، اور دو دھاری زہر آلود خنجر کے پے در پے وار کھا کر انتہائی تشویشناک حالت میں جو مدبرانہ اور مخلصانہ فیصلے انہوں نے کیے، وہ متعین کرتے ہیں کہ یہ انسان نہ صرف اس وقت کی دنیا کا عظیم ترین انسان تھا بلکہ بعد میں بھی کوئی ایسی مثال کا پیدا ہونا دنیا میں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تو آج آپ کو ایک نئے پہلو سے اس عظیم ہستی کی شہادت کا واقعہ سناتے ہیں، جس کے بارے میں دشمنوں نے بھی یہ کہا کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں صرف اسلام ہوتا۔ اگر آپ 644 عیسوی یا 23 ہجری میں مدینہ منورہ میں رہ رہے ہوتے تو آپ دنیا کے سب سے محفوظ شہر میں رہ رہے ہوتے، کیونکہ یہاں خلیفہ وقت عمر بن خطاب کی حکومت ہے، جس کی حیبت سے عظیم ساسانی بادشاہت اور کسریٰ جیسی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، اور رومن امپائر مسلسل اپنے زیر تسلط علاقوں سے محروم ہو رہی ہے، اور قیصر روم اور دنیائے کفر پر ایک لرزہ طاری ہے۔ بیت المقدس پر صدیوں سے اپنا پیدائشی حق سمجھنے والے عیسائی اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کر چکے ہیں، اور ان کے لیے بیت المقدس کے دروازے کھولے جا چکے ہیں۔ عرب سے نکل کر ایران، عراق، آذربائیجان، شام، فلسطین اور مصر سے آگے تک اسلام کی سرحدیں پھیل چکی ہیں، اور اس وقت کی عددی اور عسکری لحاظ سے مضبوط ترین سلطنت یعنی رومن امپائر سمیت کسی کے اندر اتنی جرأت نہیں کہ مدینے پر حملہ کرنے کا سوچ بھی سکے۔ ایسے میں اس وقت کی دنیا کے اس طاقتور ترین انسان نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب کے شہر یعنی مدینہ منورہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور دوسری دعا یہ فرمائی کہ مجھے مارنے والا کوئی کلمہ گو یعنی مسلمان نہ ہو، یعنی میں کسی اللہ کا نام لینے والے کے ہاتھوں سے نہ مروں۔ یہ دونوں دعائیں ایسی تھیں جو اس وقت کے زمینی حقائق کے تناظر میں ناممکن دکھائی دیتی تھی، اور اسی حیرت کا اظہار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے گھر والوں نے اور دوسرے لوگوں نے بھی یہ کہہ کر کیا کہ مدینہ میں کہاں جنگیں ہونے کا امکان ہے، اور یہاں پر امیر المومنین کو شہادت کیسے مل سکتی ہے، اور یہاں پر کوئی کافر آ کر آپ کو کیسے شہید کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر وقت نے ثابت کیا اور تاریخ نے محفوظ کیا کہ آپ نے جو مانگا اللہ نے اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو دیا، جیسا کہ آپ نے شہادت کی آرزو کی۔ تو شہادت کی موت تو گلی محلے بازار یا گھر میں بھی آ سکتی تھی، لیکن اللہ نے مسجد نبوی میں فجر کی فرض نماز کے دوران امامت کرتے ہوئے شہادت کا جو رتبہ دیا وہ ان کی خواہش اور دعا سے کہیں زیادہ تھا۔ پھر اپنے حبیب کے شہر میں میری قبر ہو، یہ خواہش بھی جنت البقیع حتیٰ کہ مدینہ کی کسی بستی میں دفن ہو کر بھی پوری ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ دی اور دنیا کو بتا دیا کہ عمر مجھے کتنا پسند ہے۔ آپ کے سامنے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری ایام کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اس مقام اور مرتبے کے کیوں کر حقدار ہوئے۔ اس سے پہلے آپ کو ان خوابوں اور پیشین گوئیوں کے بارے میں تھوڑا بتاتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق مختلف اوقات میں پیش ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم تو صحیح بخاری کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہا
کہ تم پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے، جبکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر یعنی ایک صدیق اور عمر اور عثمان یعنی 2 شہید کھڑے تھے۔ پھر اس کے بعد کچھ خواب ہیں جو اس وقت کے کچھ صحابہ نے دیکھے۔ مثلا حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو بکر کے دور خلافت میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک رسی لٹک رہی ہے اور سب لوگ اس رسی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا قد عام لوگوں سے 3 گنا زیادہ ہے، آسانی سے اس رسی کو پکڑ لیتے ہیں اور اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو آواز آئی کہ یہ عمر بن خطاب ہیں جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور یہ کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ یہ خواب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے پہلے دیکھا تھا۔ تو حضرت عوف بن مالک نے اس کا ذکر حضرت عمر سے کیا اور پہلی بات ہی بتائی تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو آپ نے انہیں ڈانٹ دیا تھا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی خلیفہ بنے تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت عوف بن مالک کو بلا کر کہا کہ اپنا خواب دوبارہ سناؤ۔ تو انہوں نے باقی کی 2 باتیں بھی بتا دیں، یعنی یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور یہ کہ یہ شہید کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت خود تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ادھر مجھے کوئی کیسے شہید کر سکتا ہے کہ میں جزیرہ عرب میں ہوں اور جزیرہ عرب کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی کسی کے اندر جرت نہیں ہے، اور مزید یہ کہا کہ ادھر تو یہ مرغا بھی مجھے ٹھونگا مارنے سے ڈرتا ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود خواب میں مرغ کو ٹھونگے مارتے ہوئے دیکھا اور کیا کہا۔ دوسرا خواب حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس بہت سے جانور اور غلہ ہے جو آہستہ آہستہ بکھرنے لگا، یعنی خیر بکھرنے لگی۔ ایک طرف پہاڑی پر میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے ان کو بلا رہے ہیں۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ حضرت عمر کی وفات کا وقت آ چکا ہے۔ کسی نے ان سے اس خواب کا تذکرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کا کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے انتقال کی خبر میں ان کو کیوں دوں۔ تیسرا خواب خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرغے نے ان کے ماتھے پر 2 یا 3 ٹھونگے ماری، جس کا مطلب آپ نے خود ممبر پر بیٹھ کر یہ خواب بیان کر کے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے اور کوئی اجمی مجھے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد آپ کی ایک دعا ہے جو آپ نے آخری سال بلکہ آخری مہینے میں کی، یعنی اپنی وفات سے چند دن پہلے جب حج پر گئے ہوئے تھے، تو یہ دعا کی کہ یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، قوت کمزور ہو گئی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا میں پھیل چکی، اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی لغزش اور کوتاہی ہو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ آپ کو شہید کرنے والے آدمی کا نام تھا ابو لؤلؤہ فیروز، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایرانی اور مجوسی غلام تھا۔ ماہر بڑھئی تھا، نقش نگار اور آلات حرب بنانے کا فن جانتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں غیر مسلم غلاموں کی رہائش کے سخت خلاف تھے، اور اس لیے عمال کو لکھ کر بھیجا ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم غلام مدینہ میں نہ لایا جائے اور نہ بھیجا جائے۔ لیکن حضرت عباس، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے کچھ صحابہ نے آپ سے خصوصی طور پر زبردستی اجازت لی، بلکہ حضرت عباس نے تو یہ کہا تھا کہ مدینہ کے امور بڑے سخت ہیں جن کو ہم غلاموں کے بغیر سر انجام نہیں دے سکتے، اسی لیے ان غلاموں کی ایک تعداد مدینہ میں موجود تھی۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ابو لؤلؤہ کے قریب سے ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے کام کی بڑی تعریف سنی ہے اور سنا ہے کہ تم ایک چکی بناتے ہو جو ہوا سے چلتی ہے، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسی بنا دو۔ تو اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین، آپ کے لیے میں ایک ایسی چیز بناؤں گا جسے پورا عرب یاد رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدبر اور زیرک انسان تھے، مسکراتے ہوئے وہاں سے آگے رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس نے مجھے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہی کہ کوئی بڑی ہی نایاب قسم کی چیز آپ کو بنا کر دے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ آپ کے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ آپ اس کے خلاف پھر کوئی ایکشن لیں اور اس کے ناپاک ارادے کو خاک میں ملا دیں، تو آپ نے سختی سے انہیں منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس طرح مناسب ہے کہ اس کے جرم سے پہلے اسے سزا دی جائے۔ یہ دنیا کے سب سے طاقتور ترین انسان کا عدل اور انصاف تھا۔
ادھر ابو لؤلؤہ کو آپ سے کیا شکایت تھی، یا کہ مدینہ کے کچھ لوگوں کی سازش تھی، یا آپ کو ایک الگ ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اب ہم واپس آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی طرف۔ شہادت کے سال حج سے واپسی پر 21 ذی الحجہ کو آپ نے وہ دعا فرمائی کہ یا اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تیرے حبیب کی امت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی، اس سے پہلے کہ مجھ سے کوئی لغزش ہو، کوئی سستی ہو، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغا میرے ماتھے پر 2 یا 3 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس خواب کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں کسی اجمی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا۔ اور کچھ دن بعد نماز فجر کے دوران وہاں پر پہلے سے موجود ابو لؤلؤہ فیروز، جس نے خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک 2 دھاری خنجر بنایا تھا اور اسے زہر میں ڈبو کے رکھا ہوا تھا، وہاں سے برآمد ہوا اور آپ پر خنجر کے پے در پے وار کیا۔ سب سے خطرناک وار اس نے پیٹ میں کیا، جس سے انسڑیاں بھی باہر آ گئی اور آپ زمین پر لیٹ گئے۔ اب ایسا شدید حملہ اور ایسی نازک صورتحال، لیکن سبحان اللہ، حضرت عمر کا پہلا عمل کیا تھا؟ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کر آگے کھینچا کہ امامت میں نمازیوں کی نماز مکمل کرواؤ۔ چنانچہ انہوں نے مختصر سورت پڑھ کر نماز مکمل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے؟ تو بتایا گیا ابو لؤلؤہ فیروز۔ تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور میں کسی مسلمان کے ہاتھوں سے شہید نہیں ہو رہا۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئے تو انہیں اٹھا کر ان کے بیٹے کے گھر لے جایا گیا۔ ادھر ابو لؤلؤہ فیروز وار کر کے باہر نکلا تو لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں اس نے ان پر بھی خنجر چلا دیا اور راستے میں آنے والے 13 افراد پر بھی حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا، جن میں سے 9 افراد کی شہادت ہو گئی۔ بالآخر ایک شخص نے اس کے اوپر کپڑا پھینک کر اسے پکڑ لیا۔ جب بھاگنے کا موقع نہ ملا تو اس نے اسی خنجر کو اپنے سینے میں پیوست کر کے اپنا خاتمہ کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال جو آپ نے پوچھا وہ یہ تھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو جواب ملا کہ ہاں پڑھ لی۔ تو آپ نے کہا کہ شکر ہے، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ اٹھا کر بٹھایا تو پانی مانگا۔ وہ سمجھے کہ آپ کو پیاس کی وجہ سے پانی کی طلب ہو رہی۔ جلدی جلدی پانی لایا گیا تو انہوں نے اس پانی کے ساتھ وضو کیا اور اپنی نماز کو مکمل کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ کے لیے کھجور کا شربت اور دودھ لایا گیا، لیکن جب پیا تو زخموں کے راستے سے باہر نکل آیا۔ طبیب بھی آ چکے تھے، جنہوں نے حالت دیکھ کر کہا کہ ان زخموں کا علاج ممکن نہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ دیکھو میرے ذمے اگر کسی کا واجب الادا ہے تو وہ ادا کرو، اگر پورا نہ ہو تو اپنی قوم عادی سے مطالبہ کرو، اگر پھر بھی پورا نہ ہو تو قریش سے مطالبہ کرو، لیکن قریش کے علاوہ کسی کو تکلیف نہ دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلیفہ کی جانشینی کے بارے میں پوچھا گیا اور یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دے۔ تو آپ نے نہایت غصے سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشرہ مبشرہ کے اس وقت بچ جانے والے 7 صحابہ میں سے 6 صحابہ کی ایک شورا بنائی کہ یہ 6 لوگوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے لیے چن لیا جائے، اور اس فیصلے میں بھی حضرت سعید بن زید جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اور اس وقت زندہ تھے ان کو باہر رکھا، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے چچا زاد بھی تھے اور آپ کے بہنوئی بھی۔ اپنے خاندان کی طرف اقتدار کی منتقلی کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اسی وجہ سے آپ نے ان کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنائی گئی شورا کا رکن نہیں بنایا۔ اور پھر آخر میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان سے کہنا کہ عمر نے مجھے بھیجا، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا، اور ان سے عرض کرنا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے 2 دوستوں یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت چاہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو وہ زار و قطار رو رہی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے باپ کی وفات پر اتنا نہیں روئی جتنا عمر کی وفات پر مجھے رونا آ رہا ہے، کیونکہ عمر اس امت اور فتنوں کے درمیان میں ایک مضبوط دروازہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق عمر کے ساتھ تھا وہ بھی میں جانتی ہوں، اس لیے ان کو یہاں دفن کرنے کی اجازت دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا خبر لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ خبر وہی ہے جو
جو آپ کو پسند ہے۔ آپ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اس سے زیادہ آج مجھے خوشی کسی بات کی نہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے یا پھر اس وقت جذبات میں آ کر اجازت دی۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد دوبارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے اسی طرح جواب دیا۔ اور سب سے آخری کام جو حضرت عمر نے کیا وہ یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے منہ کو خاک میں رکھ دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں تو اللہ کو مجھے اس حالت میں دیکھ کر ترس آ جائے اور وہ مجھے معاف کر دے۔ پاس کھڑے صحابہ نے اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو وہ فضائل سنائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمائے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میرے نیک اعمال پر کچھ نہ دے اور میرے برے اعمال کی بھی پرسش نہ کرے تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور اپنے بیٹے کو دوبارہ کہا کہ میرے منہ کو خاک میں رکھ دو۔ چنانچہ آپ کی اس خواہش کو بھی پورا کیا گیا تو آپ کہنے لگے کہ اے عمر تیرا کیا بنے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا، اور روتے رہے۔ اور اسی حالت میں آپ کی روح اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی۔ اس طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے آنے والا شخص قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں خاویدہ ہے، اور قیامت والے دن ایک ہی جگہ سے یہ تینوں ہستیاں اٹھ کر روز محشر کی طرف روانہ ہوں۔